یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل۔ اگر آپ شعر کی تھوڑی سی وضاحت کرتے تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وضاحت میں سوچ رہا تھا، لیکن ہمارے پاس وقت اتنا کم ہے کہ ہر شعر کی تشریح کا وقت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ کیا سرکار کو گل کہنا درست ہوگا؟ کیا آقا کو پھول کہنا ٹھیک ہوگا؟ کیا آقا کے چہرے کو پھولوں کی طرح کہیں تو مناسب ہوگا؟ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل؟ ارے پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، یعنی آپ جو گل کی اتنی تعریفیں سنتے ہیں نا، اتنی جو گل گل پھول پھول، دولہے کو پھول تو بڑے کو پھول، تو جو حافظ بن جائے پھول تو عالم بن جائے پھول، عزت افزائی ہے نا پھول سے، تو پھول کی بھی تو یہ عزت افزائی ہے کہ ہر بڑی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ پھول پھول بنا کیسے؟ ارے ایک دن زمین پہ پڑا تھا، میرے آقا کے قدموں کے نیچے آ گیا، تو آقا نے جب سے اسے قدموں کی ہوا دی ہے وہ پامال جلوائے کف پا ہو کر وہ گل بن گیا ہے۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، اور جنت ہے ان کے جلوہ سے جویا رنگ و بو، جنت ہے ان کے جلوہ سے جویا رنگ و بو، اے گل گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ گل 4 بار آیا ایک ہی مصرے میں، شعر میں نہیں اسد بھائی، ایک مصرے میں 4 بار گل، ایک ہی لفظ ہے، ہر بار الگ معنی میں ہے، اور اس کا مراد کیا عرض کریں؟ یعنی عرض کرتے ہیں کہ جنت میرے آقا کے لیے، آقا کو دی جائے، میرے آقا کے لیے ہی بنی ہے، لیکن میرے آقا کے جلووں سے جنت جنت بنے گی، میرے آقا کے جلووں سے جنت جنت بنی ہے، جنت ہے ان کے جلوے سے، جویا یعنی متلاشی، جویا رنگ و بو، رنگ و بو میرے آقا کے جلووں سے وہ طلب کر رہی ہے کہ آقا تشریف لائے تو رنگ و بو ملے، آقا آئیں گے تو رنگ و بو بڑھ جائے گا۔ اے گل، اے پھول، میرے پھول سے یعنی میرے آقا کے صدقے میں گل کو سوال گل، جتنے بھی پھول ہیں، جتنے بھی رنگ و بو ہیں، سب آقا سے پھول، خوشبوئیں اور جو امتیازات ہیں یہ تلاش کرتے ہیں، گویا ہر امتیاز، ہر فضیلت، ہر خیر در مصطفیٰ سے حاصل ہوتی ہے، یہ مراد جنت ہے ان کے جلوہ سے جویا رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، اور ان کے قدم
سے سلائے غالی ہوئی جنا، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے جاؤ جلال گل، واللہ میرے گل سے ہے جاؤ جلال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، اور یا رب یا بھرا بھرا رہے راغ جگر کا باغ، یا رب بھرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، ہر ماہ بہار ہو ہر سال سال گل، ہر ماہ بہار ہو ہر سال سال گل، اور میں یاد شہ میں روں، کمال یہ شعر ہے، اس کی تشریح آپ نے لازمی کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں یاد شہ میں روں، انادل کرے ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل، عشق کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں، کیسی اس در سے کیا رنگ نکلتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو بلبل ہے نا وہ تو پھول کے گرد بیٹھتا ہے، بلبل وہ دیکھتا ہے کہ پھول ہے تو بس اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا رہوں کہ پھر آنسو کی جگہ خون نکلنے لگے، جب آنسو ختم ہو جاتے تو خون نکلتا ہے، کہا تو یہی جاتا ہے۔ تو جب خون نکلے نیچے گرے تو بلبل سمجھے پھول ہے، جب پھول سمجھے تو اس کے گرد آ کے اس کا دیوانہ بن جائے۔ انادل یعنی بلبل، میں یاد آقا میں رہوں، انادل اس کے ہجوم گرد کر کے بیٹھ جائیں، کیوں؟ کیونکہ ہر اشک لالا فام، ہر خونی آنسو پر گل کا احتمال ہونے لگے کہ یہ پھول ہے، اور گویا یہ میرے آنسو جو ہے وہ مقبول ہو جائے۔ میں یاد شہ میں روں، انادل کرے ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل، ہاں ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل، اور نعت حضور میں مترنم ہے اندلی، نعت حضور میں مترنم ہے اندلی، شاخوں کے جھومنے سے، شاخوں کے جھومنے سے کیا وجد و حال گل، شاخوں کے جھومنے سے کیا وجد و حال گل، شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، ہن چاہے بلبلوں کا زمینوں شمال گل، ہن چاہے بلبلوں کا زمینوں شمال گل، دیکھا
تھا خواب خار حرم عندلیب نے کھٹکا کیا ہے آنکھ میں شب بھر خیال گل اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے کیجے رضا تو حشر میں خندہ مثال گل کیجے رضا تو حشر میں خندہ مثال گل کیجے گدا کو حشر میں خندہ مثال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل ارے پامال جلوہ کف پاہے جمال